نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روحانی وظائف اینڈ اسلامک انفو بائی فاروق. تمام معزز سامعین کرام السلام علیکم. حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے بارے میں ہم اپنی ویڈیو کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے مزید آگے چلتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام معزز سامعین کرام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم اسی طرح سے آپ کو صحابہ کرام اور بزرگان دین و عظام کے بارے میں نئی ویڈیوز آپ کو فراہم کرتے رہیں. آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. اگرچہ اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، لیکن حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مرشد کے آستانے سے اٹھے تو دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کیا. بعض لوگوں نے حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کو ان کی سرکشی سے تعبیر کیا ہے، لیکن صاحبان نظر کہتے ہیں کہ یہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی عاشقۃ السری نہیں، عشق کی شوریدگی ہے جو انہیں کسی لمحے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ مستقل طور پر بصرہ میں سکونت پذیر ہو جائیں گے، مگر ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ وہ بے قرار عشق اس سرزمین سے بھی بیزار ہو گئے. اس نے اپنا بوریا بستر کاندھے پر ڈالا اور بصرہ سے کسی دوسرے مقام کی طرف کوچ کر گیا. یہ بیزاری علماء ظاہر کے مخالفانہ طرز عمل کے سبب نہیں تھی، بلکہ اب کی بار اس کے عقیدت مندوں کی انتہا پسندی نے انہیں وحشت میں مبتلا کر دیا. ابو الحسن محمد بن عمر قاضی فرماتے ہیں، ایک دن میرے ماموں مجھے حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے. اس وقت وہ بصرہ کی جامع مسجد میں مشغول عبادت تھے. میں ان دنوں بچہ تھا، اس لیے خاموشی سے دونوں کی گفتگو سنتا رہا. بات چیت کے دوران حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ماموں سے فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ اب میں زیادہ دن بصرے میں قیام نہیں کر سکوں گا. میرے ماموں نے عرض کیا، یہ تو اہل دل کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، وہ ایک مرد خدا کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے. میں بھی کیا کروں؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے آزردہ لہجے میں فرمایا، یہاں کے لوگوں نے میری ذات کو ایک طلسمی افسانہ بنا کر رکھ دیا ہے جس سے میرا دل تنگ ہے اور مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی ہے. آخر ایسا کون سا واقعہ پیش آیا ہے جس سے آپ کی طبیعت میں تکدر اور وحشت کے اثرات پائے جاتے ہیں؟ میرے ماموں نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہاں کے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنی خیال آرائی میں گم رہتے ہیں. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی افسردہ لہجے میں فرمایا، یہ لوگ بہت سے افعال و احوال کو
میری طرف منسوب کر دیتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر اعتقاد کر لیتے ہیں کہ فلاں فلاں کام میں نے کیے ہیں۔ نہ کوئی ذاتی طور پر تحقیق کرتا ہے اور نہ کوئی مجھ سے دریافت کرتا ہے۔ خواہ خواہ یہ بات مشہور کر دی جاتی ہے کہ علاج مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات ہیں، حالانکہ تم میرے بارے میں خوب جانتے ہو میں کیا چیز ہوں جو یہ درجہ اور مرتبہ مجھے حاصل ہو۔ آپ ان باتوں پر دھیان ہی کیوں دیتے ہیں؟ میرے ماموں نے عرض کیا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ماموں کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، ابھی کل کا واقعہ ہے کہ ایک مطلوب شخص نے کچھ درہم میرے پاس بھیجے تھے اور درخواست کی تھی کہ میں ان سکوں کو فقراء میں تقسیم کر دوں۔ اتفاق سے اس روز کوئی ضرورت مند نہیں آیا۔ میں نے وہ درہم بورے کے نیچے ڈال دیے۔ دوسرے دن چند فقراء میرے پاس آئے تو میں نے بورے کے نیچے سے درہم نکال کر ان کے حوالے کر دی۔ اب میں اپنے بارے میں عجیب عجیب باتیں سن رہا ہوں۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ حلاج مٹی پر ہاتھ مارتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم کے بہت سے واقعات سنائے۔ میرے ماموں خاموشی سے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سنتے رہے۔ پھر جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوئے تو میرے ماموں نے رخصت کی اجازت چاہی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ابو الحسن محمد بن عمر قاضی فرماتے ہیں، میرے ماموں دوبارہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ ایک دن مجھے مخاطب کر کے کہا، اس شخص کا حال مشتبہ ہے اور ان قریب تم دیکھو گے کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص شان کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بصرے سے چلے گئے اور پھر ان کے بارے میں عجیب عجیب واقعات شہرت پانے لگے، جیسا کہ میرے ماموں نے اشارتاً مجھ سے کہا تھا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض عقیدت مندوں سے عاجز و پریشان تھے۔ یہ لوگ آپ کی صفات بیان کرتے وقت بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا کرتے تھے۔ اسی روایت کی بنیاد پر اس دور کے بہت سے علماء نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے انکار کیا ہے اور اپنی شدت پسندی کے باعث انہیں شعبدہ باز اور ساحر قرار دیا ہے۔ یہ حضرت حسین بن حلاج کی عاجزی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گنہگار اور مجبور انسان ظاہر کرتے تھے، مگر جہاں تک آپ کی کرامات کا تعلق ہے وہ اسی طرح روشن تھی جیسے خورشید ضیابہ۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی محرومی یہ تھی کہ اہل ظاہر نے ان کے عشق کی سرمستیوں اور بے قراریوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ عاشق جان باز کو ظاہری آنکھ سے دیکھا اور ظاہری علم کا سہارا لے کر ان پر مختلف قسم کے فتوے لگا دیے۔ واضح رہے کہ اس سلسلے میں علماء اور فقہ بھی بے قصور تھے کہ احکام شریعت کا اطلاق ظاہری اعمال ہی پر ہوتا ہے، اور جہاں تک حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا معاملہ ہے تو شروع میں صاحبان نظر بھی یہی کہتے تھے کہ جنات ان کے تابع ہیں اور وہی آتشین مخلوق ان کے کام کو سر انجام دیتی ہے۔
بعد میں جب کچھ اہل علم نے گہرائی کے ساتھ ان واقعات کا مشاہدہ کیا تو ان کی رائے تبدیل ہو گئی۔ اس ذیل میں ہم مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی پیش کریں گے، جو تحقیق کے میدان میں اعتبار کا درجہ رکھتی ہے۔ اس شہادت کو پیش کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ حضرت شیخ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف پیش کر دیا جائے، تاکہ ہمارے قارئین کو حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان کا کسی قدر اندازہ ہو جائے۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اکابر مشائخ میں ہوتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو سعید خرواز نے حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اوصاف بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو سعید خرواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو صوفی ہی تصور نہیں کرتے تھے۔ آگے چل کر حضرت شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن لوگوں نے حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا کو گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر جب اس کا سبب پوچھا تو حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنی کم سنی کے زمانے میں ایک شخص کا کبوتر پکڑ لیا تھا۔ اپنے اس جرم کے معاوضے میں کبوتر کے مالک کو آج تک 1000 دینار دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں جانتا کہ مجھے اس جرم کی کیا سزا دی جائے گی۔ حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت بہت ذوق و شوق سے کرتے تھے۔ ایک دن کسی دوست نے سوال کیا، شیخ آپ روزانہ کتنی تلاوت کر لیتے ہیں؟ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج سے 14 سال پہلے ایک قرآن یومیہ ختم کر لیتا تھا، مگر اب یہ حال ہے کہ 14 سال قبل میں نے جو قرآن شروع کیا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہو سکا ہے، صرف سورہ انفاق تک پہنچا ہوں۔ حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے 10 صاحبزادے تھے۔ ایک بار آپ اپنے تمام فرزندوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جب ایک ویران جنگل سے گزر ہوا تو اچانک کچھ ڈاکو برہنہ شمشیریں لیے ہوئے نمودار ہوئے اور حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کو پکڑ لیا، پھر ایک ایک کر کے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ قزاقوں کا خیال تھا کہ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادوں کو قتل ہوتے دیکھ کر گریہ وزاری کریں گے اور ان سے رحم کی بھی مانگیں گے، مگر آپ کے صبر و استقامت کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہر بیٹے کے قتل پر آسمان کی طرف دیکھتے اور مسکرانے لگتے۔ پھر جب 10ویں صاحبزادے کے قتل کی باری آئی تو ڈاکوؤں نے اپنی شمشیریں روک لی اور حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا، ہم نے آج تک ایسا بحث اور سنگدل باپ نہیں دیکھا کہ اپنے بیٹوں کی جان بچانے کے لیے کوئی تدبیر کرنے کی بجائے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی ضبط و تحمل کے ساتھ فرمایا، تمہاری کیا مجال کہ تم میرے بیٹوں کو قتل کر سکو؟ فاعل حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اپنی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ خلا کے ازل نے میرے صاحبزادوں کا
مقدر اسی طرح رقم کیا تھا۔ مسکراتا اس لیے ہوں کہ میں اس کی رضا میں راضی ہوں، کاش وہ بھی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن کر قزاقوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اپنی شمشیر نیام میں کر لی اور معذرت خانہ لہجے میں افسوس کرتے ہوئے کہا، اگر تم یہ بات پہلے کہہ دیتے تو تمہارے تمام بیٹے قتل ہونے سے بچ جاتے۔ حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب خالق کسی کو مٹاتا چاہتا ہے تو پھر کون ہے جو اس کو قائم رکھ سکے؟ یہ کہہ کر حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، پھر قزاقوں کے ساتھ مل کر اپنے 9 بیٹوں کی تدفین کی اور شمشیر قضا سے بچ جانے والے صاحبزادے کو ہمراہ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور اقوال حسب ذیل ہیں۔ ظاہر میں مخلوق سے اور باطن میں خالق سے وابستگی گوشہ نشینی سے بہتر ہے۔ عمدہ گناہ وہی ہے جس سے توبہ کی توفیق نصیب ہو، اور بدترین ہے وہ عبادت جس میں خود بینی یعنی غرور نمایاں ہو جائے۔ دنیا کچھ لوگوں کے لیے سرائے ہے، کچھ کے لیے تجارت گاہ، بعض کے لیے شہرت و عزت حاصل کرنے کی جگہ، بعض کے لیے درس عبرت، اور کچھ کے لیے باعث عیش و انشاد۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص اپنے خیالات کے مطابق دنیا سے دلچسپی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناواقف لوگوں کے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دے گا، لیکن عارفین سے گناہ صغیرہ کی بھی باز پرس ہوگی۔ قرآن و حدیث سے بلند کوئی مقام نہیں۔ مجھے آتش دوزخ میں جلنے کا اتنا خوف نہیں جتنا حق تعالیٰ کی عدم توجیہ سے خائف رہتا ہوں۔ ان اقوال مبارکہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کس شان کے بزرگ تھے۔ اسی مرد حق سے کسی شخص نے سوال کیا، شیخ آپ کا حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ منصور ایک جان باز صوفی ہیں۔ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جن کی عقلی توجیہ ممکن نہیں۔ اس شخص نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جنات منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہیں، اسی لیے ان کے کام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع میں حضرت شیخ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کو جنوں کی کارکردگی کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس دوسرے علماء اسے شعبدہ بازی قرار دیتے تھے۔ ایک سال بعد کسی شخص نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہی سوال کیا تو حضرت شیخ ابو العباس ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، پہلے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جنات منصور حلاج کے تابع ہیں۔ جواب میں حضرت شیخ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس وقت مجھے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کی تفصیل تحقیق کے ساتھ معلوم نہیں تھی، مگر اب میں اس حقیقت سے آگاہ ہو گیا ہوں اور صحیح بات وہی ہے جو تم نے اب سنی ہے۔
اس واقعے کو مشہور مورخ خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے، جسے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر علماء اور فقہ تحقیق کرنے کے بجائے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا کرتے تھے، اور پھر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ان کے اعتراضات کا نشانہ بن جاتے تھے۔ الغرض حضرت منصور حلاج اہل بصرہ کے جوش عقیدت سے بیزار ہو کر دوبارہ تستر چلے گئے۔ مشہور مورخ خطیب بغدادی حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے احمد بن حسین کے حوالے سے لکھتا ہے، بصرہ سے واپس آنے کے بعد میرے والد کچھ دنوں تک تستر میں مقیم رہے۔ ایک بار پھر عقیدت مندوں کا ہجوم ان کے گرد سمٹ آیا۔ وہ جدھر جاتے تھے ہزاروں انسان دست بستہ ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت سے صوفیاء اور علماء میرے والد سے حسد کرنے لگے۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ تو مسلسل خوزستان والوں کو خطوط لکھتے رہتے تھے۔ ان خطوط میں میرے والد کے متعلق بری باتیں تحریر ہوتی تھی۔ آخر وہ ان تمام باتوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے صوفیانہ لباس اتار پھر اہل تستر نے میرے والد کو سپاہیانہ لباس میں دیکھا۔ اب وہ مشائخ کی صحبت چھوڑ کر عام دنیا دار لوگوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میرے والد تستر سے روانہ ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت انہوں نے میری والدہ کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ 5 سال تک ہم سے دور رہے، بس لوگوں کی زبانی خبریں ملتی رہیں کہ میرے والد خراسان تشریف لے گئے ہیں۔ پھر کہنے والوں نے کہا کہ وہ ماور نہر کے علاقے میں دیکھے گئے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ خبر ملی کہ وہ سجستان اور کرمان کی سیاحت میں مصروف ہیں۔ پھر بتانے والوں نے بتایا کہ میرے والد فارس یعنی ایران میں موجود ہیں اور وہ اپنی پرانی روش پر لوٹ آئے ہیں۔ انسانی ہجوم کے سامنے عارفانہ گفتگو کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ فارس ایران میں ان کی شہرت اس قدر بڑھی کہ لوگ انہیں عبداللہ یعنی زاہد کے لقب سے پکارنے لگے۔ اسی زمانے میں انہوں نے چند کتابیں بھی تصنیف کی۔ پھر میرے والد فارس سے اہواز چلے گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے ایک شخص کو تستر بھیجا۔ پھر اس شخص نے مجھے اور میرے والدہ کو اہواز پہنچا دیا۔ یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی مجلس دیکھی۔ وہ لوگوں میں بے پناہ مقبولیت رکھتے تھے۔ احواز میں میرے والد کی کشف کا یہ حال تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں حلاج الاسرار کہہ کر پکارنے لگے۔ پھر حلاج قلب مشہور ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد مجھے احواز میں اپنے دوستوں کے پاس چھوڑ کر بصرہ تشریف لے گئے۔ پھر میں نے لوگوں سے سنا کہ بصرہ میں مختصر قیام کرنے کے بعد میرے والد مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ اس بار ان کا عجیب حال تھا۔ وہ ایک کتڑی کے ساتھ بہت اونچا پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔ پاجامہ گھٹنوں سے ذرا نیچے تھا تاکہ شریعت کے مطابق سطر پوشی ہو سکے۔ اس سفر میں مخلوق خدا کی بہت بڑی بھیڑ ان کے ساتھ تھی۔ میرے والد کے ساتھ لوگوں کی یہ عقیدت دیکھ کر ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ حسد کی آگ میں جل اٹھے۔ حضرت ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اس دور کے بڑے مشائخ میں ہوتا تھا۔
ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ بہت سی روایتوں میں واضح طور پر درج ہے کہ جب حضرت ابو یعقوب نہجوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ مقبولیت دیکھی تو شدت غضب سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک شعبدے باز کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہو؟ منصور حلاج کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ درج ہیں۔ حضرت ابو یعقوب نہجوری رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پیر و مرشد حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض تھے، اس لیے اپنے شیخ کے اتباع میں ابو یعقوب رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے تھے۔ بہرحال اس بار حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا قیام مکہ مختصر تھا۔ آپ چند ماہ قیام کر کے بصرہ واپس لوٹ آئے، پھر ایک ماہ بعد اہواز پہنچے اور وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر بغداد پہنچے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے احمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سفر بغداد میں بڑے بڑے لوگ میرے والد کے ہمراہ تھے۔ یہ بڑے لوگ کون تھے اس کی تفصیلات کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1 سال تک بغداد میں مقیم رہے۔ اس وقت بھی آپ کے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، مگر کسی روایت سے پتہ نہیں چلتا کہ استاد اور شاگرد میں ملاقات ہوئی ہو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ سے بدستور ناراض تھے، اور اس بات کا بھی سراغ نہیں ملتا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی ناراضی کو دور کرنے کی کوئی کوشش کی ہو، مگر یہ امر اپنی جگہ طے ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت منصور حلاج کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی، اور کسی موقع پر مجمع یا مجلس خاص میں اپنی خفگی کا اظہار نہیں کیا۔ بغداد میں اپنے 1 سالہ قیام کے بعد حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست سے کہا، تم اس وقت تک میرے بیٹے احمد کی نگرانی کرنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ شیخ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ دوست نے پوچھا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ویڈیو کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔